زلزال، زلزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ ہلانا، ہلا مارنا، یعنی کہ کسی چیز کو جھنجھوڑ دینا۔ پہلا لفظ ہے یہاں پر اذا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور ورڈ آتا ہے اذ، ان دونوں میں فرق ہے، جو سب سے بڑا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک آتا ہے قرآن میں اذ اور ایک آتا ہے اذا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ اذ کو سمجھے۔ اذ کا معنی ہے جب، اذا کا معنی بھی ہے جب، لیکن اذ جو ہے اس میں ماضی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کہ پاسٹ کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کہ اذ کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ واقعہ کون سا ہوگا، وہ انسیڈنٹ کون سا ہوگا، پاسٹ کا ہوگا، وہ وقت جو گزر چکا ہے۔ اور اذا کے بعد جو ورڈ آئے گا اس میں جو انسیڈنٹ ہوگا، اس میں جو واقعہ ہوگا وہ کب کا ہوگا، فیوچر کا ہوگا، آنے والے کا ہوگا، یعنی مستقبل کا ہوگا۔ جیسے اذ قال، جب اس نے کہا، اور عام طور سے ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے اذ کا، اور یاد کرو، کیا کہیں گے، اذ یاد کرو، قال جب اس نے کہا، اذ قال یاد کرو جب اس نے کہا، جیسے قرآن کی وہ بہت فیمس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اس نے کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے۔ اور جیسے ایک اور دو ایگزامپل لے لیں، زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اذ جاء، جب وہ آیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں یاد کرو جب وہ آیا، اذ یاد کرو جب جاء وہ آیا، اذ خرج جب وہ نکلا، اذ قال جب اس نے کہا۔ یہ سب کیا ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یاد کرو جب۔ لیکن جب اذا آئے گا تو اس میں معنی کس چیز کا ہوگا، مستقبل کا ہوگا۔ جیسے اذا جاء، تو جب وہ آئے گا، کیا کہیں گے، اذا جاء جب وہ آئے گا، اذ جاء جب وہ آیا۔ تو یہ سب سے بڑا میجر فرق ہے۔ تو اب یہاں پر کیسے ترجمہ کریں گے آپ، اذا جب، زلزلت، اصل میں یہ تھا زلزلت، آگے ملانے کی وجہ سے زلزلت ہو گیا یہ۔ تو کیسے پڑھیں گے، اذا زلزلت، جب ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اس کا ہلایا جانا۔ ترجمہ کیسے کریں گے آپ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی، پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اب یاد رکھیں کہ زلزلہ کا مطلب صرف ہلنا نہیں ہے، بلکہ بار بار اور پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑا جانا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت زمین کو مسلسل اور انتہائی طاقت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ یہاں صرف زمین کے کسی ایک حصے یا کسی خاص علاقے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زمین کے ہلائے جانے کی بات کی گئی ہے، یعنی کوئی شہر، ملک یا خطہ اس ہولناک واقعے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر زلزالہ کا لفظ لا کر اس ہلنے کی شدت کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کو اس کی انتہائی ممکن طاقت کے ساتھ جھنجھوڑا جائے گا، ایسا زلزلہ جس کی شدت کا دنیا کے عام زلزلوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں کس زلزلے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہ زلزلہ ہے جس میں قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، جب دنیا کا موجودہ نظام ختم کر دیا جائے گا اور تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن بہت سے مفسرین کے نزدیک یہاں اس زلزلے کا ذکر ہے جو قیامت کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر ہوگا، یعنی جب دنیا کے پہلے اور بعد کے تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رائے
زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی آیات کا پورا مضمون اسی منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلی آیات میں زمین کے اپنے اندر چھپی ہوئی باتیں باہر نکالنے، انسانوں کے اپنے اعمال دیکھنے اور ہر انسان کے اعمال کا حساب سامنے آنے کا ذکر ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی معمولی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہوگا، یہ قیامت کے عظیم فائنل ایونٹ کا حصہ ہوگا، جب پوری زمین اللہ کے حکم سے اس موجودہ نظام کو چھوڑ کر آخرت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔